الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللہ رب العزت کے نزدیک معیار خوش قسمتی اور معیار سرفرازی اور بلندی وہ ہے انسان کا ایماندار ہونا. جس بندے اور جس شخص میں ایمانداری نہیں، عمل صالحات نہیں، اللہ کے نزدیک وہ شخص کبھی بھی معیار نجات نہیں بن سکتا. قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مالداری، دنیا داری، پیسہ، جائیداد، نوکر چاکر، غلاموں کا ہونا، یہ بھی معیار نجات نہیں اللہ کے نزدیک. حکومت اور کرسی اور بادشاہ ہونا یہ بھی اللہ کے نزدیک معیار نجات نہیں. خوبصورت ہونا اور حسین و جمیل ہونا کہ لوگ تعریفیں کریں کہ یہ بندہ بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت ہے، اللہ فرماتے میرے نزدیک حسن و جمال بھی معیار نجات نہیں. مالداری، مال کی فراوانی، جائیداد کا زیادہ ہونا، دنیا کا جس شخص کے پاس زیادہ آ جانا،
اللہ فرماتے ہیں یہ بھی معیار نجات نہیں، بلکہ اصل کے اندر میں رب کے نزدیک معیار ہے تو وہ ایمانداری ہے۔ کوئی دنیا دار بندہ، مالدار، پیسے والا، ایماندار بن جائے تو نور علی نور ہے، نیرا سارا ہے ہی سرور اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز معیار ہے تو وہ ایمانداری ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ اور ہمیشہ یہ قرآن مقدس کی تاریخ کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور خزانوں کے مالک جب انہوں نے اپنی مالداری اور دنیا داری پر فخر کیا اور تکبر کیا، اللہ نے چند وقت کے اندر ان کو زندہ ان کی مال و دولت سمیت زمین کے اندر دفن کر دیا اللہ نے، چونکہ اللہ پاک غفور الرحیم ذات بھی ہے، پھر اللہ قہار اور جبار بھی ہے اللہ پاک۔ ہمیشہ غلطی کرنے والا انسان، جرم کرنے والے انسان کو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے یہ آنے والے حالات میں کبھی ٹھیک ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے اپنے گناہوں سے اور صراط مستقیم پر چلنے لگ جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ مگر جب جرم کرنے والا شخص اپنے جرموں سے باز نہیں آتا، ظلم کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، پھر جب اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے، اللہ کسی مصیبت و پریشانی یا کسی بیماری یا کسی عذاب میں اللہ گرفتار فرماتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر رب کے اس عذاب سے چھڑانے والا اور کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ اس لیے اصل چیز سب سے بڑی مالداری نہیں اور دنیا داری نہیں، حسن و جمال نہیں، حکومت اور کرسی اصل معیار نجات نہیں، بلکہ معیار نجات اللہ کے نزدیک ہے تو وہ سب سے بڑی چیز ایمانداری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اسلام کی ابتدا غریب لوگوں سے ہوئی ہے اور پھر اسلام کی انتہا بھی غریب لوگوں کے اندر ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی مالداری نہیں بلکہ ایمانداری اور اسلام ابتدا میں غریب لوگوں کے دلوں میں سمایا ہے، اور جب ایمانداری ختم ہو جائے گی اس وقت بھی غریب لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پھر بھی اسلام والا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر قارون بہت بڑا ایک مالدار شخص گزرا ہے، اتنا اس کے پاس مال تھا، اتنا مال تھا کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص کے اندر پوری ایک جماعت نوجوانوں کی اس کے خزانوں کی کنجیاں اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتے تھے، پھر بھی ان نوجوانوں سے اس قارون کے خزانوں کی چابیوں کا اتنی بوجھ ہوتا کہ وہ چل بھی نہ سکتے تھے، اتنا اس کے پاس خزانہ تھا، اور خزانہ بھی بے انتہا۔
مگر قارون وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کا چھرا ارادہ کیا اس نے. چونکہ ہمیشہ ہوتا ہے مالداری اور حرام خوری سر سے بڑھ جائے تو پھر دین اچھا لگتا نہیں ہے، پھر دین کا سچا مسئلہ نہیں سمجھ آتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے چچے کا بیٹا تھا قارون، رشتے میں چچے کا بیٹا تھا، مگر اللہ فرماتے ہیں نسبت کام نہیں آتی. کوئی کہے نا میرا جی چاچو میرا پیر ہے، یا قارون کہتا کہ مجھے نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں. خود موسیٰ علیہ السلام ہمارے خاندان میں سے کلیم اللہ پیغمبر ہیں، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، ان کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، نسبت دنیا میں کام نہیں آتی. کوئی سید کے خاندان سے ہو یا کوئی جس کے خاندان سے بھی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز معیار ہے تو وہ ایمانداری ہے. ایمان ہے تو ٹھیک ہے، ایمان نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا والد آزر کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے قارون اور حامان کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے جہنم کا ایندھن بنا کے جہنم کے اندر تو ڈال دوں گا، مگر دن قیامت کے میں کبھی بھی اپنے محبوب یا اپنے نبیوں کو رسوا ہوتے دیکھ نہیں سکتا میں اللہ کو. کیونکہ معیار نسبت نہیں، معیار ہے ایمانداری، معیار ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل اور عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا. جب تک وہ نہ ہو دنیا کے مال دولت، دنیا کی جائیداد اور متاع الحیات دنیا کے اوپر فخر کرنا اور اترانا، یہ مسلمان بندے کا کام نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کر، تجھے مال اور دنیا کی فراوانی عطا فرمانے والا کون ہے. تھوڑا سا یہی اگر فکر پیدا ہو جائے تو کوئی شخص بھی مالدار کبھی دل میں تکبر پیدا نہ کرے. تکبر اس لیے دل میں پیدا ہوتا ہے، اگلے انسان کو انسان اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. صرف یہی ہوتا ہے کہ میں ہوں. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صرف قارون کا واقعہ بیان کر کے صرف اتنا لفظ اس نے استعمال کیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میرے پاس جتنی خزانے ہیں مال و دولت کے، جو کچھ بھی ہے یہ سارا میرا کمایا ہوا ہے، مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ ایک جملہ اس نے کہا، اللہ پاک کو اتنی غصہ آیا کہ اللہ پاک نے اس قارون کو اور اس کے ساتھ جتنی خزانہ تھا سب کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کرنے کی وجہ سے، بد دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے زندہ اس کو زمین کے اندر دس دیا اور دفن کر دیا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نزدیک مالداری یا پھر جائیداد یا مال کی فراوانی یا دنیا کا زیادہ ہونا، نوکر چاکر اور غلام کا ہونا، یہ معیار نجات نہیں. اصل کے اندر اللہ کے نزدیک ایماندار ہونا معیار نجات. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے انما اوتیتم علی شیء، دنیا والوں تمہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے مال دیا گیا ہے، دنیا کی فراوانی دی جا چکی ہے، میں ربی تمہیں اوتی تم عطا کرنے والا ہوں، تمہارا اپنا تو کچھ نہیں ہے، میں اللہ پاک خود اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں مالدار بنانے والا ہوں.
مگر خیال کرنا جو کچھ بھی تمہیں دنیا مل جائے میں اللہ تمہیں قرآن کے اندر سمجھا رہا ہوں فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے چھڑی، یہ دنیا کا حسن و سنگار اور دنیا کا مال و متاع ہے۔ اس پر کبھی فخر یا اس پر کبھی اپنا دل کا بھروسہ نہ رکھنا، یہ آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ فمتاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا مال و متاع ہے۔ عربی کے اندر متاع اس لفظ کے اوپر استعمال ہوتا ہے جو فنا ہونے والی چیز ہو، باقی رہنے والی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اس دنیا کے اندر تو تیرے لیے بڑی زیب و زینت ہے، بڑی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے دنیا اور مالداری، مگر اللہ کی قسم ہے اس جہان میں تو سفید لباس میں پہن سکتا ہوں، میں بڑا اچھا بن سکتا ہوں، مگر اللہ کی قسم ہے اللہ کی عدالت کے اندر سب سے بڑا لباس ہے تو وہ ایمان اور عمل صالحات کا لباس ہے۔ مال و متاع اور دنیا کا لباس پہننا آسان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ایماندار ہونا اور اللہ کے نزدیک مقبول ترین ہونا یہ کام مشکل ہے۔ میں اگر دنیا کے سامنے بڑا متقی پرہیزگار اور بڑا صوفی بن جاؤں، لوگ کہے کہ ماشاءاللہ بڑا جی بہت اچھا بندہ ہے، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس کے اندر ہے کہ اللہ عرش معلی سے قرآن کے اندر تعریفیں اور آیات نازل کر کے کہے کہ میرا پیغمبر یہ جو ایماندار صحابہ کرام پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہیں، جن کو مہینے مہینے تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، جن کے گھروں کے اندر 14 دن تک آگ نہیں جلتی کھانے پینے کے لیے، یہ وہ بندے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الفائزون۔ میرا پیغمبر انہوں نے پہنے تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مگر میں رب کے نزدیک سب سے پکے ایماندار ہیں تو یہی تیرے صحابہ کرام۔ یہ ہے کمال کہ اللہ کہے یہ اصل ایماندار ہے، یہ با کمال با حیا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، 4 پیسوں کا ہونا، نوکر اور چاکر غلام کا ہونا، مگر اللہ پاک جی تو بتا تیرے نزدیک بہتر کون سی ہے؟ اللہ فرماتے وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے خیر وہ ساری بھلائی اور بہتری ہے، خیر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ فرماتے ہیں وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ بقا کس کے اندر ہے؟ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ ہے ساری جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے اندر ایمانداروں کے درجات ہیں، وہاں کی مالداری ہے، وہاں کا حسن و جمال ہے، بہشت کی نعمتیں ہیں، جو کچھ بہشت اور اللہ کے پاس ہے اللہ فرماتے ہیں باقین، وہ کیا رہنے والا ہے؟
باقی رہنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ فرماتے ہیں جس طرح میری ذات کے اندر بقا ہے، میرے علاوہ کسی کو بقا نہیں. نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے کسی میں بقا نہیں ہے. یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے اندر ہے. اس لیے فرمایا دنیا بقا نہیں ہے. دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس میں بقا نہیں. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ ہے سبھی باقی رہنے والی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتے ہیں جان لو، یقین کر لو، یہ جو دنیا ہے زینت، یہ ظاہری زیب و زینت ٹھاٹ باٹ ہے، اور تفاخر بینکم اپنے درمیان فخر کرنے کی چیز سمجھتے ہو تم. لیکن اللہ کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ ایک کھیل تماشا ہے. آج تیرے پاس مالداری ہے، کل اس کے پاس چلی جائے گی. آج تو زندہ ہے، تیرے اوپر موت آ جائے گی. کل فلانا تیرا جو دشمن ہے اس کے پاس دنیا اور مالداری فلاں چلی جائے گی. مگر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے خوش اور فخر کرنے کی چیز اللہ کے نزدیک یہ مالداری اور دنیا داری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک فخر کرنے کی چیز ہے تو وہ سب سے بڑی ایمانداری اور عمل صالحات ہے. وہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں تو پھر اللہ کی قسم ہے موسیٰ علیہ السلام کے چچا ذات کیوں نہ ہو قارون، بہت بڑے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا والد ہے، یہ نبی کے فلاں خاندان میں سے ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان اور عمل صالحات ہے کہ نہیں. چاہے جو بھی ہو اللہ اس کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر کے تو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، مگر اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں آتی. پرواہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے قرآن بتلاتا ہے اللہ کو اس بندے کی آتے ہے جس کے دل کے اندر ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالحات موجود. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے قارون تھا. عبرانی زبان کا لفظ ہے قارون، عربی زبان کا لفظ نہیں. مگر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فبغى علیہم، جس پر وہ حکومت کرتا تھا بنی اسرائیل پر، ان پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ فرعون نے اس کو مقرر کیا تھا کہ تو بنی اسرائیل جو مزدوری کرتے ہیں فرعون سے پیمنٹ لے کر وہ آگے مزدوروں میں بانٹ دیتا تھا. جب مزدور بنی اسرائیل مزدوری کر لیتے شام کو تو فرعون سے لیے وہ مالداری ساری پیمنٹ مزدوروں کی، کئی ہزاروں کے اندر مزدور ہوتے تھے، ان سب کو وہ دینے کے اوپر وہ مامور تھے، ہو گیا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. مگر اس کا کام یہ تھا بنی اسرائیل سے سارا دن محنت مزدوری کرواتا. شام کے وقت جب مزدور کی کمائی اور محنت دینے کا وقت آتا تو وہ آدھی مزدوری بھی نہ دیتا،
ساری مزدوری لے کے خود کھا جاتا۔ مزدوروں کی کمائی کھانے والا اللہ کے نزدیک بھی بڑا حرام خور ہے، اللہ کے نزدیک بھی بڑا ظالم ہے۔ اس لیے اللہ کریم تو دیکھ رہے تھے اس وقت، اللہ کریم فرماتے ہیں ان مزدوروں پر، غریبوں پر ظلم کرنے والا قارون، اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کی قسم، آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ۔ اللہ فرماتے آتیناہ، ہم نے اس کو مالداری عطا فرمائی تھی، بڑے خزانے تھے مالوں کے، بڑے خزانے تھے، ایک نہیں، من الکنوز، یہ کنوز کنز کی جمع ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک خزانہ نہیں، کنوز، کئی خزانوں کا مالک تھا، لیکن وہ خود نہیں بنا مالک، اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آتینا، میں اللہ اس کو عطا فرمانے والا تھا، اس کا کمال نہیں، وہ خود کمانے والا نہیں، خود تو بندہ ایک روپیہ بھی نہیں کما سکتا تجارت میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے تجارت کے اسباب پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، اور تجھے تجارت کے اندر نفع اور نقصان دینے والا بھی اللہ پاک ہے۔ تیرا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا انسان ہے۔ بندہ وہ ہوتا العبد من لا یملک شیئا، انسان اور بندہ وہ ہوتا ہے العبد من لا یملک شیئا، جو ایک کخ کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ انسان اس دنیا کے اندر ایک کخ کا بھی مالک نہیں ہے اللہ کے مقابلے کے اندر۔ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی میراث اور جائیدادوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم تو دنیا سے چلے جانا ہے، تمہارے اوپر موت آ جائے گی، دنیا ساری فنا ہو جائے گی، مگر للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث کا مالک کون ہے حقیقت کے اندر؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قارون کو بھی خزانوں دولتوں کے دینے والا بھی اللہ پاک ہے، مگر کیا کیا اس نے؟ اللہ فرماتے ہیں بڑا اترانے لگ گیا، فخر کرنے لگ گیا، بڑا تکبر کرنے لگ گیا، اور عوام پر، مزدوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ انسان کو انسان کبھی سمجھا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اذ قال لو قوم لا تفرح، جب اس کے مزدور اور قوم نے اس قارون بادشاہ جناب کو کہا جناب لا تفرح، آپ خوش نہ ہو، فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں، اس لیے کہ مالداری پر فخر کرنا، تکبر کرنا، اکڑ کرنا، اللہ کی قسم اس قوم نے آگے کہا آج اترا نہیں، خوش نہ ہو، اگر ہمارے اوپر تو ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی ذات بے پرواہ ذات ہے، آج خوشی نہ کر، اور ایسی خوشی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، ایسی خوشی مت کر۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ حد سے زیادہ خوشی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، فرح عربی کے اندر اس خوشی کو کہا جاتا ہے جس کا تجاوز ہو جائے اللہ کے حکم کے آگے، پیغمبر کی سنت کے خلاف خوشی ہو، تو اس لیے قوم نے کہا لا تفرح، اترا نہیں، خوش نہ ہو، چونکہ وہ ظلم کرنے لگ گیا تھا قارون، مگر اس لیے قوم نے آگے اس کو سمجھایا
اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس جو اتنی دولت ہے، خزانے ہیں مالداری کے، تو اللہ کا حق کبھی تو نے نکالا ہے؟ تو چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق زکوٰۃ بھی دیا کر۔ مگر وہ جتنا مالدار تھا، 1000 درہم میں سے 1 درہم اللہ کے راستے میں دینا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دیا کر، تو اس کو 1 دینار بھی اللہ کے راستے میں دینا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم اور جو اس کے ساتھ رہتے تھے ان سے مشورہ کیا کہ یار میں تو تنگ آ گیا ہوں اس موسیٰ کلیم اللہ سے، روزانہ یہ کہتا ہے زکوٰۃ نکال، زکوٰۃ نکال، مالداری ہے تیرے پاس، میں کہاں سے زکوٰۃ نکالوں؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ کا سامان تیار کریے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اس کے ساتھ مشورہ دینے والے چمچے کڑچے بھی اور زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ ہے، ایسا کوئی آپ سامان تیار کریں جس کے ذریعے اس کلیم اللہ پیغمبر کی نبوت داغدار ہو جائے، یہ اپنی نبوت میں فیل ہو جائے، پھر ہمارا نام نکل آئے گا۔ اور آپ مالدار ہیں قارون چونکہ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگر بدنام ہو گئے تو پھر آپ کا نام بڑا مشہور ہو جائے گا۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک عورت ڈھونڈی جو زانیہ قسم کی عورت تھی، بدماش، اس کو اس نے جواہرات اور سونے کے کافی بکسے، اس نے 3 لکھے ہوئے تھے، 3 بکسے اس نے بھر کے دیے اس عورت کو، اور کہا کہ میں جو تجھے کہوں گا تو نے اس طرح کرنا ہے، چونکہ ہے تو زانیہ بدکار قسم کی عورت، اس لیے اس نے کہا پہلے مجھے کام تو بتا، تو نے کیا کروانا ہے مجھ سے؟ بالآخر کہنے لگا کام یہ کروانا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کی توحید سنا رہے ہوں، واعظ و نصیحت کر رہے ہوں، اس لیے تو نے درمیان میں مجمع میں کھڑے ہو کے تو نے کہنا ہے کہ معاذ اللہ، یہ کلیم اللہ موسیٰ پیغمبر نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، پیسہ دے کہ یہ کام تجھ سے کروانا ہے مجھے۔ مگر وہ عورت تھی تو زانیہ، فاحشہ، بدکار عورت تھی، اولاً وہ تیار نہ ہوئی کہ میں یہ کام کروں، کہنے لگی میرا ضمیر بھی اجازت نہیں دیتا، میں اگرچہ زانیہ قسم کی عورت ہوں، میرا دن رات زنا میں گزرتا ہے، بدکاری میں، فحش میں گزرتا ہے، مگر وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہے، میں اس کے سامنے یا اس کے ساتھ یہ کام سامنے کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ اب وہ زانیہ ہو کے بھی اس کے دل کے اندر خوف ہے کہ کلیم اللہ پیغمبر ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام بہتان لگانا میری طاقت نہیں ہے، مگر وہ مالدار اور رشتہ دار ہو کے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھو کیا فیصلے کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ بالآخر اس نے تنگ کیا اور دھمکی دی، کہا کہ تو نے اگر یہ کام نہ کیا میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں کام۔ بالآخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید سنا رہے تھے بنی اسرائیل کو، تورات میں سے پڑھ کے توحید سناتے تھوڑی دیر گزری، جو ہی بیان ختم کرنے کے قریب تھے تو اچانک مجمع میں سے وہ عورت کھڑی ہو گئی، اور قارون بھی اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑے خوشی سے بیان سن رہا تھا کہ، اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی نبوت داغدار کر دیں گے۔ یہ جو روزانہ ہمیں کہتا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، صرف یہی ان کو دل کے اندر دشمنی تھی قارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ چنانچہ وہ عورت کھڑی ہو گئی، توجہ کرنا، کھڑی ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا بے مثال پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بیان ختم نہیں کیا کہ وہ عورت بول پڑی، سارا مجمع اس عورت کی طرف کہ یہ عورت مجمع کے اندر کیسے آ گئی۔ چنانچہ وہ بولی، اللہ کی قسم ہے، اس عورت کا خود بیان ہے، اس نے کہا میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یہی زبان سے الفاظ کہوں گی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کا ہے تو نبی، مگر معاذ اللہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، منہ مکالا کیا ہے۔ اس عورت نے کہا میرا تو مصمم اور پکا عزم اور ارادہ تھا کہ میں یہی الفاظ بولتی، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جس وقت میں کھڑی ہوئی تو اس وقت میں وہ الفاظ بولنے پر قادر نہ ہوئی، اس عورت کی زبان سے اللہ پاک نے اور الفاظ بیان کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی بیان فرما دی۔ اللہ پاک اس عورت نے اپنی زبان سے کہنا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، مگر زبان سے اس نے کہا کہ یہ جو قارون ہے اس نے مجھے اتنے اتنے جواہرات دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کر، اس کی نبوت کو داغدار کر۔ میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے قارون نے سارا خزانہ دیا ہے اور اس نے مجھے تیار کیا ہے۔ میں خود کہہ رہی ہوں اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بے عیب اور اللہ کا پیغمبر سچا برحق ہے۔ سارے مجمع والوں کو علم ہو گیا کہ اصل بے ایمان تو یہ قارون ہے، تھا تو رشتہ دار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، مگر چونکہ اندر ارادہ کیا تھا؟ غلط تھا، غلط ارادہ اس نے سوچا۔ مگر اللہ کے نبیوں کو اللہ آپ خود ان کا دفاع فرماتے ہیں، اس بجائے غلط بیانی کرنے سے اس عورت کی زبان سے اللہ نے وہ الفاظ نکلوائے جس کے اندر خود موسیٰ علیہ السلام کی صفائی بیان ہو گئی ہے۔ اب سارا مجمع سمجھ لیا کہ قصور تو قارون کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اللہ کے نبی سے کبھی یہ کام ممکن ہی نہیں ہے ہو سکتا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قارون کے حق میں دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما، مگر جس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرے خلاف یہ تدبیریں کرنے والا ہے، اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ ایسے شخص کو تو زمین کے اوپر زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، جو اللہ کے نبیوں کے اوپر کیچڑ اچھالے، نبیوں کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا ہو۔ میرا اللہ ایسے انسان کو روئے زمین پر جینے کا حق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، لمبی دعا فرمائی، بالآخر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا میرے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اور کہے میں اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے، آگے جیسے تو دعا کرتا جا میں اللہ ویسے کرتا جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو اس کے خزانوں اور مالداری سمیت زندہ زمین کے اندر دفن فرما دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے، ادھر سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ذریعے قارون اور اس کے جتنا خزانہ مالداری کا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف اس کا ایک جرم یہی تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا جرم جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ یہ تھا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تجارت کے کمانے کے اسباب اور یہ مالداری کا کمانا یہ سارا کچھ عندی، یہ میرا کمال ہے، میں نے سب کچھ کمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری کیا طاقت ہے؟ میں اللہ نے خود تجھے کہا ہے کہ تجھے مالدار بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور جس نے تجھے مال دیا ہے تو اس کو بھی بھول گیا ہے، جس نے تجھے مال کی فراوانی دی ہے تجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ان دو جرموں کی وجہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جب اللہ نے اس کو زندہ زمین کے اندر دھسایا، اس کے جتنے خزانے تھے مالداری کے، سونے کے، چاندی کے، درہم کے، دنانیر، سارے خزانوں سمیت اللہ نے زندہ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور جب دھسایا تو اللہ کہتے ہیں وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس کے بڑے نوکر چاکر، بڑی فوج تھی، بڑی عوام تھی، بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، مگر اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ کے عذاب سے اس کی مدد کرتا یا اس کو چھڑاتا یا آزاد کرواتا،
مگر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کو نہیں بچانے والا نہیں تھا. فما کان من المنتصرین، نہ ہی کو خود اپنی مدد کرنے والا تھا، نہ ہی کو اس کی مدد کرنے والا تھا. اللہ نے زندہ زمین، مالداری، سارے خزانوں سمیت دھس دیا زمین کے اندر. اللہ کریم نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے قرآن کے ذریعے کہ چاہے دنیا کے اندر جو کچھ ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اس بات کے اندر ہے کہ فخر اس بات کے کرو کہ میں ایماندار بندہ ہوں، میں ایمان کے ساتھ عمل صالحات کرتا ہوں. فخر بھی اللہ کے نزدیک ہے، عوام کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک نہیں. لیکن مالداری، دولت، جاگیریں، نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہونا یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں امام الانبیاء پیغمبر، خود امام الانبیاء ہوں، امام الرسل پیغمبر ہوں. دن قیامت کے اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار پیغمبر بنانا ہے. ساری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں ساری دنیا سے آگے ہوں گا. مگر لا فخرا، لا فخرا، میں امام الانبیاء پیغمبر کو اس بات پر فخر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے مجھے اس بات پر. میرا تکبر اور میرا فخر ہے العجز فخری، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ میرا فخر ہے اللہ کے نزدیک. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قرآن و